شانزے مجھ سے مخاطب ہوئی، علی اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں امریکہ جاؤں گا، میں نے جواب دیا تو بیک مرر میں اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ امریکہ؟ وہ کیوں؟ وہ مستفسر ہوئی۔ تمہارے انکل اسماعیل شاہد اور چودھری ساجد نے میری بہن کو امریکہ میں ایک گروپ کو فروخت کر دیا ہے۔ میں نے مختصراً بتایا، میں اس گروپ کے چنگل سے اپنی بہن کو بازیاب کروانے جاؤں گا۔ یہ بات سن کر پجاروں میں گہری خاموشی چھا گئی۔ پھر شانزے سرسراتی آواز میں بولی، اف، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ انکل اسماعیل گھٹیا انسان ثابت ہوں گے۔ ویسے وہ لگتے تو نہیں تھے۔ ماریا بھی حیران تھی۔ بعض اوقات انسان اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوتا ہے۔ شانزے فلسفیانہ انداز میں بولی، اگر علی کو انکل اسماعیل کی اصلیت معلوم نہ ہوتی تو شاید ہم بھی انہیں کبھی پہچان نہ سکتے۔ ماریا ہنکارا بھر کر بولی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں کبھی انکل اسماعیل کو معاف نہیں کروں گی۔ شانزے نے کہا، وہ معافی کے قابل ہیں ہی کہا۔ ماریا کے لہجے میں مجھے نفرت محسوس ہوئی۔ ایسے گھٹیا لوگوں کو تو سر عام پھانسی پر چڑھا دینا چاہیے جو ہم جیسی معصوم لڑکیوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ ایک بار پھر پجاروں میں خاموشی چھا گئی۔ پھر شانزے مجھ سے بولی، علی تم کیوں خاموش ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے لگی لپٹی کے بجائے صاف الفاظ میں کہا، معاف کرنا شانزے، ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، شاید تمہیں برا بھی لگے۔ اسماعیل شاہد کے اس گھٹیا بزنس میں تمہارا باپ چودھری باسط اور تمہارا بھائی شانی بھی ملوث ہیں۔ میری بات سن کر شانزے کے ساتھ ساتھ ماریا بھی چونکی۔ پھر شانزے ششدر اور دل گرفتہ لہجے میں دریافت کرنے لگی، کیا کہہ رہے ہو علی؟ یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ یہ سچ ہے شانزے، میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواباً کہا۔ اسماعیل شاہد، چودھری باسط اور تمہارا بھائی شانی، یہ تینوں گینگسٹر ہیں۔ شانی نے ہی میری بہن روزینہ کو اغوا کیا تھا، بلکہ وہی لڑکیوں کو اغوا کرتا ہے اور اسے تمہارے باپ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ شانزے حیرت سے گونگ ہی رہ گئی۔ یہی کیفیت یقیناً ماریا کی بھی تھی۔ میرا مقصد شانزے کو شرمندہ کرنا نہیں بلکہ حقیقت سے آشکار کرنا تھا۔ عذرا نے تو اپنے باپ کے کرتوتوں پر اعتبار نہیں کیا تھا، لیکن شانزے کو میری بات پر 100% یقین تھا۔ اس کی خاموشی ہی یقین کو ظاہر کر رہی تھی۔ تاہم وہ شکستہ لہجے میں بولی، علی کہیں تمہیں غلط فہمی نہ ہو گئی ہو، تم گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو۔ میں نے کہا، بے شک کڑوا ہی صحیح لیکن یہ سچ ہے۔ اگر تم میری بات پر یقین نہ کرو تو الگ بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ بہت جلد یہ تینوں قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ مجھے تمہاری باتوں پر یقین ہے علی۔ میری بات کے اختتام پر شانزے جھٹ سے بولی اور آگے بڑھ کر اس نے میرے کاندھے پر اپنا نرم و ملائم ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے ایسا لگا تھا میرے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ پھر میں نے بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دی۔ یقین کرنے کا شکریہ، میں نے کہا۔ تمہیں یاد ہوگا جب میں تمہیں پہلی بار سڑک پر زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں ملا تھا؟ میں نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ وہ بولی، تم نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ میرے ساتھ ظالمانہ سلوک کس نے کیا تھا، لیکن میں نے نہیں بتایا تھا، مگر آج میں تمہیں حقیقت بتا دیتا ہوں۔ اس روز مجھے چودھری باسط کے غنڈوں نے ہی تشدد کا نشانہ بنا کر سڑک پر پھینکا تھا، میں نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، کیونکہ میں نے چودھری باسط کو شانی کے بارے میں بتایا تھا کہ اس نے میری بہن کو اغوا کیا ہے۔ چودھری باسط نے میری بات پر اعتبار نہیں کیا تھا بلکہ مجھے ہی اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے۔ شانزے اور ماریا دونوں ہکی بکی رہ گئیں۔ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا تو شانزے کے چہرے پر شرمندگی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ میرا مقصد شانزے کو شرمندہ کرنا نہیں تھا، صرف حقیقت سے پردہ ہٹانا تھا۔ میں نے سامنے دیکھتے اور محتاط ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا، شانزے تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ویسا ریئیکٹ نہیں کیا جیسا عذرا نے کیا تھا۔ اس نے تو یقین ہی نہیں کیا تھا کہ اس کا باپ گینگسٹر ہے۔ کوئی لڑکی اپنے باپ کے سیاہ کرتوت سن کر کبھی یقین نہیں کرے گی۔ شانزے دھیمی آواز میں بولی، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب میرے باپ اور بھائی کو یہ پتا چلے گا کہ میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے تو… میں اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ ظاہر ہے وہ دو کشتیوں میں تو سوار نہیں ہو سکتی تھی۔ چودھری باسط کیسے چاہے گا کہ اس کی بیٹی مجھ سے محبت کرے اور ملے؟ وہ تو شانزے کو جان سے بھی مار سکتا تھا۔ تاہم میں نے اسے رائے دی، جو تمہیں بہتر لگے تم وہی کرنا، میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ شانزے کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر مضبوط لہجے میں بولی، علی کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم ناسوروں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہو، اس جنگ میں میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گی، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں علی بھائی۔
ماریا بھی پرعزم لہجے میں بولی تو میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر شانزے مجھ سے میرے آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں پوچھنے لگی تو میں نے وہی بات دہرائی کہ ہو سکتا ہے مجھے اپنی بہن کی بازیابی کے لیے امریکہ جانا پڑے۔ شانزے خاموش ہو گئی، شاید وہ اداس ہو گئی تھی۔ پہلے میرا ارادہ اسماعیل شاہد اور چودھری باسط سے نبٹنے کا تھا، لیکن اب چونکہ مجھے اپنی بہن کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ پہلے میں اپنی بہن کو بازیاب کراؤں گا، اس کے بعد واپس آ کر ان تینوں ناسوروں سے بھی نبٹ لوں گا اور انہیں بے نقاب کر کے ان کے مکروہ چہرے عوام کے سامنے لاؤں گا۔ ویسے اس سلسلے میں انکل حیدر الماس بھی کام کر رہے تھے، وہ ان تینوں کو کسی صورت چھوڑنے والے انسان نہیں تھے۔ اچانک ڈیش بورڈ پر پڑے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو میں نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میری اس پر نظر نہیں پڑی تھی، شاید وہ رجب یا بالے کا سیل فون تھا۔ میں نے سیل فون اٹھا کر دیکھا تو سکرین پر ملک صاحب لکھا جگمگا رہا تھا۔ میں نے طنزیہ ہنکارا بھرا اور پھر سیل فون میوٹ کر کے اسے ڈیش بورڈ پر پھینک دیا۔ کس کی کال ہے؟ شانزے نے پوچھا۔ اسماعیل شاہد کی کال ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ اپنے بدماشوں سے میرے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوگا۔ کیا انہوں نے تمہارے فرار کے متعلق انکل کو بتا دیا ہوگا؟ شانزے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ میرا خیال ہے کسی نے کچھ نہیں بتایا ہوگا، میں نے اندازن کہا۔ اگر وہ بتاتے کہ وہ مجھے ہلاک نہیں کر سکے اور میں ان کی گرفت سے فرار ہو گیا ہوں تو وہ ان دونوں کی کھال کھینچ لے گا۔ شانزے نے ہمکاری بھری۔ تم یہ بتاؤ کہ تم دونوں ان ہلیوں میں گھر جاؤ گی تو وہ تم سے ضرور پوچھیں گے کہ تم کہاں سے آ رہی ہو، پھر کیا جواب دو گی؟ تمہاری تو کار بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ میں نے شانزے کی توجہ ایک اہم نکتے کی طرف دلائی۔ میں کوئی نہ کوئی بات بنا لوں گی، تم ٹینشن مت لو، شانزے نے جواب دیا تو میں نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ جس رفتار سے ٹرین آگے بڑھتی جا رہی تھی اس سے زیادہ تیز رفتاری سے میرا دماغ سوچنے میں مگن تھا۔ میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے اپنی بہن روزینہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس وقت رات کا 1:15 بج رہا تھا اور ٹرین لاہور کی حدود سے نکل چکی تھی۔ میں واپس ملتان جا رہا تھا۔ لاہور شہر میں داخل ہونے کے بعد میں نے پجارو ایک ویران اور سنسان جگہ پر چھوڑ دی تھی اور ایک آٹو رکشے میں سوار ہو گئے تھے۔ شانزے اور ماریا کو اسماعیل شاہد کے بھائی کی کوٹھی والی گلی میں چھوڑنے کے بعد میں وہیں رک گیا تھا۔ میں نے شانزے سے کہا تھا کہ اگر اسماعیل شاہد وہاں موجود ہو تو وہ مجھے بتائے، لیکن اس نے میسج کر کے بتایا تھا کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ریلوے اسٹیشن آ گیا تھا۔ جب میں ریلوے اسٹیشن پہنچا تو رات کے 12 بج رہے تھے اور ملتان جانے والی ٹرین روانگی کے لیے تیار تھی۔ سو میں نے جلدی سے اپنے لیے ٹکٹ خریدی اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ مجھے سیٹ بھی مل گئی تھی، اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ میرے جانے سے شانزے اداس ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنا خیال رکھنے کی بے حد تلقین کی تھی اور ساتھ ہی رابطے میں رہنے کی بھی تاکید کی تھی۔ میرا دل بھی اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اس کا باپ چودھری باسط اور بھائی شانی بھی ناسور ہیں، معاشرے پر کلنک ہے، لیکن وہ ان کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے بھی اس پر زور نہیں ڈالا تھا، اتنا ہی کافی تھا کہ وہ میرے ساتھ تھی اور اس نے اپنے باپ اور بھائی کی حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ مجھے یاد تھا جب اخبار میں چودھری باسط کی حیدر الماس کی بیوی نازنین عرف ببلی کے ساتھ تصاویر شائع ہوئی تھیں تو شانزے نے کسی صورت نہیں مانا تھا بلکہ اسے فوٹو شاپ قرار دیا تھا۔ میرے ساتھ اب کیسے حالات پیش آنے تھے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ یہی سوچا تھا کہ میں ملتان پہنچ کر حیدر الماس سے ملوں گا اور پھر کوئی لائحہ عمل طے کریں گے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے امریکہ جانے کا جلد از جلد بندوبست کر دیں گے۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جس وقت اسماعیل شاہد میرے سامنے آیا تھا اس وقت میرے پاس ریوالور ہوتا تو میں اس میں موجود ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دیتا۔ ٹرین جب ملتان اسٹیشن پر پہنچی تو صبح کے 5:30 بج رہے تھے۔ اندھیرا ابھی بھی موجود تھا۔ اسٹیشن پر کافی چہل پہل تھی۔ کچھ لوگ اپنے پیاروں کو الوداع کرنے آئے تھے تو کچھ اپنے پیاروں کو لینے آئے ہوئے تھے۔ ٹرین سے اتر کر میں نے اسٹیشن کی مسجد میں فریش ہونے کے بعد فجر کی نماز ادا کی اور اللہ پاک سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی بہن اور ان لڑکیوں کو اپنے امان میں رکھنے کی دعا کی جنہیں اسماعیل شاہد اور اس جیسے دیگر درندوں نے فروخت کر دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں مسجد اور پھر ریلوے اسٹیشن سے نکل کر باہر آیا۔ ایک آٹو رکشے میں سوار ہو کر اپنی ماں اور بہن کے پاس آ گیا۔ بڑے ماموں اسلم، وحید اور ممانی بھی وہاں موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ سب بے حد خوش ہوئے۔ امی اپنے کمرے میں تھیں، پھر میں اور مرینا دوسرے کمرے میں آ گئے جبکہ ممانی ہم سب کے لیے ناشتہ بنانے لگ گئی تھیں۔ امی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میں نے مرینا سے استفسار کیا۔ ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے بھائی، مرینا جواباً بولی۔ وہ آپ کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ کیا وہ سو رہی ہیں؟
یہ سن کر مجھے خوشی اور اطمینان ہوا تھا۔ ہاں، وہ دوائیوں کے زیر اثر ہیں، مرینا نے بتایا۔ کیا آپ کی ملاقات اسماعیل شاہد سے ہوئی؟ مرینا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ کیا بتایا ہے اس نے؟ باجی کہاں ہیں؟ مرینا نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ وہ، میں کہتے کہتے رکا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وہ امریکہ میں ہے۔ اس روسیاہی انسان نے روزینہ کو امریکہ میں ایک گروپ کو فروخت کر دیا ہے۔ کیا؟ مرینا دبی دبی چیخی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں اب اس سے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اسماعیل شاہد نے روزینہ کو ڈارک ویب چلانے والی کسی کمپنی کو فروخت کیا ہے، اس لیے میں نے گول مول جواب دیا۔ اس بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر امی کو کیا جواب دیں گے آپ؟ مرینا کے لہجے میں تشویش تھی۔ تم امی کو ابھی کچھ مت بتانا، میں نے اسے تاکید کی۔ میں روزینہ کو لینے امریکہ جاؤں گا۔ آپ امریکہ جائیں گے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، میں نے جواب دیا، اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ آپ امریکہ کب جائیں گے؟ لمحہ بھر ٹھہر کر اس نے دوبارہ پوچھا۔ بہت جلد، میں نے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو ہم دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ لمحہ بھر کے بعد دروازہ کھلا اور مومانی اندر آ گئیں۔ بچو، ناشتہ تیار ہے، آ جاؤ، وہ بولیں۔ ٹھیک ہے مومانی، ہم آتے ہیں، میں نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ جلدی آنا ورنہ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، مومانی نے تلقین کی۔ مومانی کے جانے کے بعد میں نے مرینا کو تاکید کی کہ وہ اس بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہ کرے کہ روزینہ امریکہ میں ہے اور میں اسے لینے امریکہ جا رہا ہوں۔ وہ معاملے کی حساسیت کو سمجھ گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی حویدہ ہو گئی تھی۔ ہم کمرے سے نکل کر ناشتے کی ٹیبل پر آ گئے۔ امی ابھی تک سو رہی تھی۔ ناشتے کے بعد میں نے حیدر الماس کو کال ملائی۔ سلام دعا کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ میں ملتان آ گیا ہوں، تو وہ خوش ہو گئے اور پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں تھوڑی دیر تک ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ آج انہوں نے مجھے اپنی رہائش گاہ پر بلایا تھا جو پل براراں پر واقع تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد میں ان کی رہائش گاہ میں ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ وہ بڑے پرتپاک انداز میں مجھ سے ملے تھے اور مجھے زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ جب میں نے انہیں لاہور میں گزرے واقعات کے بارے میں بتایا اور یہ بتایا کہ میری بہن امریکہ میں ہے اور میں امریکہ جانا چاہتا ہوں، تو وہ تفکرات میں گر گئے۔ علی، تم روزینہ بیٹی کو امریکہ میں کہاں تلاش کرو گے؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد حیدر الماس نے مجھ سے استفسار کیا۔ یورپ اور امریکہ میں تو ڈارک ویب چلانے والی ہزاروں کمپنیاں ہیں، تم کس کس کمپنی کو تلاش کرو گے؟ حیدر صاحب، میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، مجھے روزینہ کی تلاش میں امریکہ جانا ہوگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، جب میری امی مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرتی ہیں تو میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ سمجھ سکتا ہوں، وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے بولے، لیکن کو چھوڑیں انکل، میں نے نرمی سے ان کی بات کاٹ دی۔ میری بہن امریکہ کے کسی بھی کونے میں موجود ہوگی، میں اسے تلاش کروں گا اور اسے واپس لاؤں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح میرے ذریعے عالمی گینگسٹر بے نقاب ہو جائے جو لڑکیوں کو اغوا کر کے ڈارک ویب کمپنیوں کو فروخت کرتے ہیں۔ مغربی ممالک میں ڈارک ویب کمپنیاں کھلے عام کام کرتی ہیں، وہاں کا معاشرہ ہی ایسا ہے۔ لڑکی 18 سال کی ہوتے ہی اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنے لگتی ہے، اس لیے وہاں کی لڑکیاں پیسہ کمانے کے لیے ڈیپ ویب کمپنیوں میں شوق سے کام کرتی ہیں اور اسے گناہ یا اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتی۔ وہ ٹھہرے ہوئے اور سنجیدہ لہجے میں بولے، بہر کیف، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ہر مشکل کا سامنا کروں گا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، بس آپ مجھے امریکہ بھجوانے کا بندوبست کر دیں۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر ہنکاری بھرتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے تم ایک اہم مقصد کے لیے جانا چاہتے ہو، اس لیے میں تمہیں روکنے کے لیے زور نہیں لگاؤں گا۔ میں نے تم سے ہر پل ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا، کیونکہ تمہاری ہی وجہ سے نہ صرف اسماعیل شاہد بے نقاب ہوا ہے بلکہ چودھری باسط کے کرتوت بھی سامنے آئے ہیں۔ اچانک مجھے حیدر الماس کی بیوی نازنین عرف ببلی کا خیال آیا تو میں سوچا کہ ان سے پوچھ لوں کہ وہ آج کل کہاں ہیں، لیکن پھر میں خاموش ہو گیا کیونکہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ بولے، میں تمہارے کاغذات تیار کرواتا ہوں، تم آئی ڈی کی کاپی اور اپنی تصویریں دے دو، پروسیس تو شروع ہو۔ کتنے روز لگ جائیں گے؟ میں دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے مستفسر ہوا۔ ہفتہ، 2 ہفتے یا 1 مہینہ لگ سکتا ہے، انہوں نے اپنی ٹھوڑی کھجاتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ امریکہ کا ویزا ملنا آسان نہیں ہے۔ مجھے ویزا تو مل جائے گا نا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ ہاں، ایک ٹریول ایجنسی والا میرا قریبی عزیز ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، لیکن پہلے تمہارا پاسپورٹ تو بن جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں آج شام تک آپ کو تصویریں اور آئی ڈی کی کاپی پہنچا دوں گا۔ کچھ لمحے ہمارے درمیان خاموشی رہی، پھر حیدر الماس نے اس خاموشی کو توڑا۔ تمہارے لیے ایک خوشخبری بھی ہے،
وہ کیا؟ میں ایک بار پھر مستفسر ہوا۔ تمہاری ضمانت میں بھی 1 مہینے کی مزید توسیع ہو گئی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ یہ سن کر میں بھی خوش ہو گیا، واقعی یہ میرے لیے خوشخبری تھی۔ تاہم میں نے پوچھا، حیدر صاحب یہ جھوٹا مقدمہ کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک لڑکی خود پیش ہو کر بیان نہیں دے دیتی، حیدر الماس نے جواباً کہا تو میں چونک پڑا۔ آپ کا مطلب ہے عذرا؟ ہاں، انہوں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ عذرا عدالت میں پیش ہو جائے یا اسماعیل شاہد مقدمہ واپس لے لے، تب جا کے تمہاری جان چھوٹے گی، لیکن تم فکر نہ کرو، میرا وکیل اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لے گا۔ وکیل ایسے کاموں میں کافی ماہر ہوتے ہیں۔ میرا دوست ایس پی شیراز خان بھی میرے ساتھ مل کر اسماعیل شاہد کے کیس پر کام کر رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی جلد ہی اس کے خلاف ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، پھر اسماعیل شاہد کو قانون کے شکنجے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ پتہ نہیں وہ کب ہاتھ آئے گا، میں نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ اتنا چالاک، مکار اور عیار انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ قانون کے شکنجے میں ہوگا۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ اس کے گرد گھیرا مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے، صرف ثبوت ملنے کی دیر ہے، اس کے بعد اس کی باقی کی ساری زندگی جیل میں گزرے گی۔ آپ ثبوت کیسے حاصل کریں گے؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ تو انتہائی خفیہ طریقے سے کام کرتا ہے، کبھی سامنے نہیں آیا، کسی کو شائبہ تک نہیں ہے کہ وہ گینگسٹر ہے اور لڑکیوں کو اغوا کرا کے دوسرے ملک ڈارک ویب چلانے والی کمپنیوں کو فروخت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، اس نے اپنے کئی نام رکھے ہوئے ہیں، جیسے چودھری ساجد اور ملک، پتہ نہیں اور کتنے اس کے نام ہوں گے۔ میری بدقسمتی کہ وہ میرے سامنے ہی موجود تھا، لیکن میں اسے پہچان ہی نہ پایا۔ تم نے ٹھیک کہا، وہ واقعی بے حد چالاک، عیار اور مکار انسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ اکیلا پھرتا رہتا ہے۔ تم نے کبھی اس کے ساتھ ایک باڈی گارڈ یا غنڈا نہیں دیکھا، حالانکہ ایسے لوگ اپنی حفاظت کے لیے 4-5 غنڈے یا باڈی گارڈ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، وہ سنجیدہ لہجے میں بولے۔ بہرکیف جو گزر گیا سو گزر گیا، وہ زیادہ دیر قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکتا، میں اسے کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ واقعی ان کی بات درست تھی، اسماعیل شاہد کو میں نے ہمیشہ اکیلے ہی دیکھا تھا، اس نے کبھی اپنے ساتھ غنڈے یا باڈی گارڈ نہیں رکھے تھے۔ شاید وہ خود کو اسی طرح پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کی نظروں سے محفوظ سمجھتا تھا، اور وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ نہ جانے وہ کتنے عرصے سے یہ گھناؤنا بزنس کر رہا تھا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ شاید اللہ نے میرے ذریعے ہی اسے بے نقاب کرنا لکھا تھا۔ اس کی بیٹی عذرا، چودھری باسط کی بیٹی شانزے اور اس کی دوست ماریا کو اس کا بھیانک اور مکروہ چہرہ میں نے دکھا دیا تھا، یہاں تک کہ شانزے بھی اپنے باپ اور بھائی کے کرتوتوں سے واقف ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد چائے آ گئی اور ہم چائے پینے کے ساتھ ساتھ مزید ڈسکس کرنے لگے۔ اچانک مجھے بابر عرف جوکر کا خیال آیا تو میں نے پوچھا، انکل بابر کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ حیدر الماس مسکرائے، پھر بولے، وہ یہیں پر ہے، دراصل اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے۔ میں نے اسے تمہاری آمد کا نہیں بتایا، ورنہ وہ تم سے ملنے بھاگم بھاگ یہاں آ جاتا۔ ویسے وہ تمہارے اچانک جانے پر بہت پریشان ہوا تھا۔ میں مسکرا دیا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں واپس گھر آ گیا۔ امی جاگ چکی تھی اور سب کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھل اٹھیں اور اپنی باہیں پھیلا دیں تو میں ان کے گلے لگ گیا۔ دوسرے لمحے وہ بلک بلک کر رونے لگیں تو میری آنکھیں بھی بھر آئیں۔ امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میرے بیٹے تم کہاں چلے گئے تھے؟ امی نے مجھ سے دریافت کیا۔ امی میں نے کہاں جانا، میں تو آپ کے پاس ہی رہوں گا، میں نے نم لہجے میں کہا۔ امی نے مجھے خود سے علیحدہ کیا تو ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں جتنے بھی نفوس موجود تھے سب اشک بار نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ علی، روزینہ کا کچھ پتہ چلا؟ امی نے بالآخر وہ سوال پوچھ لیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب تو میرے پاس تھا، لیکن میں جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اگر میں بتا دیتا کہ وہ امریکہ میں کسی گروہ کی قید میں ہے تو شاید وہ یہ صدمہ نہ سہ سکتی، یہاں تک کہ یہ صدمہ ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے جواب دیا، امی بہت جلد روزینہ کا پتہ چل جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، میں بہت جلد اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ تم ہر بار یہی تسلی دیتے ہو۔ امی کے لہجے میں تعصب تھا، لیکن اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے۔ لیکن اس بار تسلی نہیں دے رہا امی، میں نے پر یقین لہجے میں کہا، پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئیں اور کچھ سوچنے لگیں، پھر انہوں نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور ممتا بھرے لہجے میں بولیں، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم اسے لے آؤ گے؟ جی امی، میں نے جواباً کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں 15 منٹ امی کے پاس بیٹھا رہا۔ اسی دوران شانزے کی کال آ گئی اور میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ اس نے میری خیریت دریافت کرتے ہوئے پوچھا، علی تم خیریت سے ملتان پہنچ گئے ہو نا؟ خیریت سے پہنچا ہوں تو تم سے بات کر رہا ہوں، میں نے جواباً کہا۔
تم سناؤ، تمہارے اور ماریا کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا تھا؟ نہیں، میں نے بہانہ بنا لیا تھا کہ ہم سیر سپاٹے کے لیے باہر گئی تھیں، لیکن واپسی پر ہماری کار پستول دکھا کر چھین لی گئی، اس لیے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ کار کی FIR بھی درج کروا دی ہے۔ شانزے نے بتایا تو میں نے ایک طویل سانس لی۔ کیا اسماعیل شاہد نے تقریب میں شرکت کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، شانزے بولی۔ میں نے انکل بلال سے ان کے بارے میں پوچھا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ انکل اسماعیل کسی ضروری کام کے سلسلے میں چلے گئے تھے، وہ یقیناً اسی فارم ہاؤس گیا ہوگا۔ میں نے ہونٹ چباتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا، کاش مجھے اس وقت وہ مل جاتا تو میں اسے جہنم واصل کر دیتا۔ تم کیوں اپنے ہاتھ انکل کے گندے خون سے رنگو گے؟ شانزے نے کہا۔ وہ اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے خود ہی انجام کو پہنچ جائیں گے، چاہے ان کے گینگ میں جو بھی شامل ہے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ شانزے کی اس بات کا مطلب میں سمجھ گیا تھا۔ وہ اپنے باپ چودھری باسط اور بھائی کا حوالہ دے رہی تھی، تاہم میں نے کہا، انشاءاللہ ضرور۔ چند لمحے ہمارے درمیان خاموشی رہی، پھر شانزے نے بات بدلتے ہوئے پوچھا، تم امریکہ کب جا رہے ہو؟ کچھ عرصے تک، میں نے جواب دیا۔ میرے کاغذات تیار ہو رہے ہیں، میرے انکل ویزے کے لیے اپلائی بھی کر دیں گے، جیسے ہی ویزا مل جائے گا تو میں روانہ ہو جاؤں گا۔ یعنی ابھی تم ملتان میں ہی ہو؟ ہاں۔ اوکے، میں ملتان پہنچ کر تم سے رابطہ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی تم سے مل کر خوشی ہوگی، میں نے بے ساختہ کہہ دیا۔ شکر ہے، جناب کو مجھ سے مل کر خوشی تو ہوگی، وہ ایک ادا سے بولی۔ پہلے تو جناب لفٹ ہی نہیں کراتے تھے۔ طنز کر رہی ہو؟ نہیں، وہ جلدی سے بولی، ایسے ہی بات کر دی۔ میں سمجھا کہ تم طنز کر رہی ہو۔ میں مسکرایا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی ہر بات برداشت کی جاتی ہے، وہ فلسفیانہ انداز میں بولی۔ صحیح کہہ رہی ہو، میں سنجیدہ لہجے میں بولا، لیکن تم جانتی ہو کہ محبت سے پہلے میرا اہم مقصد اپنی بہن کو تلاش کر کے واپس لانا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں محبت کے چکر میں پڑ کر اپنے مقصد سے ہٹ جاؤں۔ میری محبت تمہیں تمہارے مقصد سے کبھی ہٹنے نہیں دے گی، وہ رسانیت سے بولی، بلکہ میں قدم قدم پر تمہارے ساتھ رہوں گی، مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں کروں گی۔ اپنے باپ سے ٹکرا جاؤ گی؟ میں نے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی، تاہم لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد بولی، کوئی بھی اپنے باپ سے نہیں ٹکرا سکتا اور نہ ہی ان کے سامنے گردن اکڑا کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، ہمارے دین نے تو کہا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو اور ان کے سامنے اف تک نہ کہو، لیکن چونکہ میرے باپ کے کرتوت کالے ہیں، وہ گھناؤنے بزنس کا حصہ ہیں، وہ گینگسٹر ہیں، اس لیے میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دوں گی۔ میرا باپ بھی اگر کالے کرتوتوں میں ملوث ہوتا تو میں بھی کبھی ان کا ساتھ نہ دیتا۔ میں نے شانزے کی بات سے متاثر ہوتے ہوئے کہا، گناہ گناہ ہے اور گناہ گار کا ساتھ دینے والا بھی گناہ گار ہی کہلائے گا۔ ویسے تم امریکہ جاؤ گے تو میں تمہیں مس بھی کروں گی، شانزے نے اداس بھرے لہجے میں کہا۔ کیا تم بھی مجھے مس کرو گے؟ شانزے نے وہ بات پوچھ لی جس کا میرے ذہن میں تصور تھا۔ میں بھی تمہیں مس کروں گا، بالآخر میں نے بھی جواباً کہہ دیا تو سیل فون سے مجھے ٹھنڈی سانس لیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کاش، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تو میں ٹھٹکا۔ کاش کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ کاش میں بھی تمہارے ساتھ امریکہ چلتی، اس نے صراحت سے جواب میں کہا تو میں بھی طویل سانس لے کر رہ گیا۔ شانزے کی یہ حسرت ہی رہ گئی تھی۔ اگر اس کا میرے ساتھ جانا ممکن ہوتا تو وہ کس حیثیت سے میرے ساتھ جاتی؟ اگر اس کے باپ چودھری باسط کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ میرے ساتھ رابطے میں ہے تو وہ سیخ پا ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں شانزے، میں کون سا ساری زندگی کے لیے امریکہ جا رہا ہوں؟ میں نے کہا، انشاءاللہ میں بہت جلد روزینہ کو لے کر واپس آؤں گا، انشاءاللہ۔ پھر اس سے چند مزید باتیں کرنے کے بعد میں نے رابطہ منقطع کیا اور سیل فون جیب میں رکھ کر میں کمرے میں آ گیا۔ میرے پاس اب کوئی کام نہیں تھا، صرف بے چینی ہی بے چینی تھی۔ مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب میں ہوائی جہاز میں بیٹھ کر امریکہ جا رہا ہوں گا۔ میں جلد از جلد امریکہ پہنچ کر اپنی بہن کو تلاش کر کے واپس لانا چاہتا تھا تاکہ میری ماں کو بیٹی کو زندہ دیکھ کر سکون مل جائے۔ شام تک میں اپنی تصویریں اور ID کی کاپی حیدر الماس کو دے آیا تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا، میرا زیادہ تر وقت اب گھر میں ہی گزر رہا تھا۔ حیدر الماس اپنے دوست SP شیراز خان کے ساتھ مل کر اسماعیل شاہد اور چودھری ساجد کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں مصروف تھے۔ اب مجھے اسماعیل شاہد کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کی اصلیت میرے سامنے کھل چکی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، سو میں اسے اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ انسان کیسے ریاکار بن جاتا ہے، وہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے جس کے سامنے اس نے پیش ہونا ہے۔
ایک روز میں شام کے وقت گھر میں بیٹھا تھا کہ حمیرہ کے میسیجز آ گئے۔ ان میسیجز میں اس نے شکوے کیے تھے کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے میں نے اس سے بات کیوں نہیں کی، کیا میں اسے بھول چکا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ میرا دل اس سے بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میری بات سے اس کا دل ٹوٹ جاتا، اسی لیے میں نے جواباً میں بزی ہوں لکھ کر میسیج سینڈ کر دیا۔ اس کے بعد اس کا کوئی جوابی میسیج نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد مرینا نے آ کر ڈنر کا کہا تو میں ہاتھ دھو کر ایک اور کمرے میں آ گیا جسے ڈائننگ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ وہاں امی، ماموں، ممانی اور مرینا موجود تھے۔ ڈنر کرنے کے بعد میں نے چائے پی اور پھر چہل قدمی کی غرض سے گھر سے باہر نکل آیا۔ میں ایسے ہی گھومتے پھرتے کافی دور آ گیا اور ایک سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلتا جا رہا تھا کہ اچانک میری چھٹی حس بیدار ہو گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا کوئی تعاقب کر رہا ہو۔ میں نے نامحسوس انداز میں قرب و جوار کا جائزہ لیا، لیکن مجھے کوئی ایسا شخص دکھائی نہ دیا جس پر میں شبہ کر سکتا۔ اس کے باوجود میری چھٹی حس مجھے بار بار کسی خطرے کی کال دے رہی تھی۔ تعاقب کرنے والوں کا تعلق اسماعیل شاہد یا چودھری باسط سے بھی ہو سکتا تھا۔ شاید وہ میرا گھر دیکھنا چاہتے ہوں اور اس کے بعد کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہوں۔ ان سے کچھ بھی تو بعید نہیں تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا چلتا رہا۔ بہرحال جو بھی تھا، مجھے تعاقب کرنے والوں کو چکمہ دینا ضروری تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر مجھے ایک پتلی سی گلی دکھائی دی اور میں اسی گلی میں داخل ہو گیا۔ میرا گلی میں داخل ہونے کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ کیا واقعی میرا تعاقب کیا جا رہا تھا یا صرف مجھے ہی ایسے محسوس ہوا تھا۔ اس گلی کا اختتام چھوٹی سڑک پر ہو رہا تھا۔ اس چھوٹی سڑک پر کافی رونق تھی۔ برگر، چپس، ٹکے، کباب، ڈرنکس اور شوارمے کی کئی شاپس تھیں اور ہر شاپ پر خاصے لوگ موجود تھے۔ میں کسی دکان پر رکنے کے بجائے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس دوران میں نے چیک کر لیا تھا، وہ 3 لڑکے تھے جو میرا تعاقب کر رہے تھے۔ ہمارے درمیان تقریباً 20 گز کا فاصلہ تھا۔ پر رونق علاقے سے نکل کر میں نسبتاً سنسان سڑک پر پہنچا تو وہ دونوں لڑکے بھی اسی طرف آ گئے۔ پھر مجھے اپنے عقب سے ایک لڑکے کی تحکم آمیز آواز آئی، اوئے رکو! مجھے اس کا تحکم آمیز لہجے میں پکارنا ذرا بھی نہ بھایا، تاہم میں رکا اور مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ پھر میں نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر تصدیق چاہی۔ مجھ سے کچھ کہا؟ نہیں، تیرے فرشتوں سے کہا ہے، ایک لڑکے نے جواباً طنز کیا۔ ظاہر ہے تجھے ہی رکنے کا کہا ہے۔ اس نے اپنے گلے میں سرخ رنگ کا مفلر ڈالا ہوا تھا۔ وہ تینوں میرے قریب آ گئے تھے۔ وہ تینوں میرے ہی ہم عمر تھے، لیکن شکل و صورت اور اپنی وضاحت سے وہ بالکل اچھے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ایک لڑکے کے دائیں رخسار پر کان کے قریب کٹ کا گہرا نشان تھا۔ اس لڑکے کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں یکدم ایک خیال آیا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، کہاں اور کب، یہ باوجود کوشش کے یاد نہیں آیا۔ کوئی کام ہے مجھ سے؟ میں نے اخلاقاً نرم لہجے میں پوچھا۔ ہاں، لیکن ہمیں نہیں، کسی اور کو تجھ سے کام ہے، وہ معنی خیز لہجے میں اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا۔ اچھا، کس کو؟ میں نے لہجے میں حیرت پیدا کی۔ شانی کو۔ اس نے شانی اور کو الگ الگ کر کے کہا تو مجھے اس کا نام سن کر ناگواریت محسوس ہوئی، ایسے جیسے میں نے کڑوی گولی نگل لی ہو۔ شانی کو؟ میں نے جان بوجھ کر زیر لب بڑبڑاہٹ کی۔ میرا انداز ایسا تھا جیسے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہاں، شانی کو۔ کیا اسے نہیں جانتے؟ اس نے استہزائیہ انداز میں پوچھا۔ شانی نام کے تو بہت سے لوگ اس شہر میں موجود ہیں، میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا، تم کس شانی کی بات کر رہے ہو؟ اس کا حدود اربا بتاؤ۔ مجھے تو یہ ڈرامے باز لگتا ہے۔ یہ شانی کو جانتا ہے لیکن اقرار نہیں کر رہا۔ مفلر والے کے ایک ساتھی نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے بھی اسے گھور کر دیکھا۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے مفلر والے سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، انتظار کرو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، تم لوگ انتظار کرو۔ میں جانے لگا تو انہوں نے روک لیا۔ کہا نا انتظار کرو۔ مفلر والا درستگی سے بولا تو مجھے اس پر غصہ آیا، لیکن میں نے ضبط کر لیا۔ میں تمہارا پابند تو نہیں ہوں۔ اب بننا ہوگا، وہ بولا۔ اب خاموش رہو۔ اس کے بعد اس نے اپنی قمیض کی جیب سے سیل فون نکالا اور کوئی نمبر پنچ کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ شانی کو فون کر رہا ہے۔ نمبر پنچ کرنے کے بعد اس نے سیل فون اپنے کان سے لگایا اور رابطہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ مفلر والے کے دونوں ساتھیوں نے مجھے ایسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا جیسے اگر میں بھاگنے کی کوشش کروں تو وہ مجھے بھاگنے نہ دیں۔ مفلر والے کا رابطہ ہو گیا اور میرے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ وہ بولنے لگا، ہاں شانی بھائی، ہاں ہم نے اسے پکڑ لیا ہے، یہ بالکل وہی ہے۔ نجو نے اسے ٹھیک پہچان لیا تھا۔ ہاں تم بے فکر رہو، ہم اسے بھاگنے نہیں دیں گے، تم اس سے اپنا حساب چکتا کر لینا۔ اچھا ٹھیک ہے۔
ہم اسے لے آتے ہیں۔ اوکے، بے فکر رہو بھائی، تمہاری خاطر تو جان بھی حاضر ہے۔ پھر نہ جانے شانی نے اس سے کیا بات کہی کہ اس نے کہا لگایا۔ اس کی باتوں سے میں سمجھ گیا کہ نجو نامی لڑکے کو، جس کے چہرے پر کٹ کا نشان تھا، میں نے چائے کے ہوٹل پر شانی کے ساتھ دیکھا تھا۔ جب میری شانی اور اس کے دوستوں سے مٹ بھیڑ ہوئی تھی تو یہ وہیں موجود تھا۔ اسی نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا ہوگا اور شانی کو اطلاع کر دی ہوگی، جس نے اسے میرے تعاقب کرنے اور پھر گھیرنے کا حکم دیا ہوگا۔ مفلر والے لڑکے نے رابطہ منقطع ہونے پر سیل فون واپس جیب میں رکھ لیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھ بھائی، تجھے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر تو شرافت سے ہمارے ساتھ چلے گا تو اس میں تیری بہتری ہوگی، اگر نہ چلوں تو کیا کر لو گے؟ میں نے نارمل انداز میں مفلر والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مفلر والے نے پہلے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر اپنا رخ میری طرف کیا اور سرگوشیانہ انداز میں بولا، ہم تجھے زبردستی گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، اچانک مجھے اپنی دائیں طرف پہلو میں تیز دھار خنجر کی نوک چبھتی ہوئی محسوس ہوئی، تو میں نے پہلو کی طرف دیکھا۔ نجو نے ایک خنجر میرے پہلو کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ تو شرافت سے چلتا ہے یا خنجر تیرے پیٹ میں گھونپ دوں؟ جلدی سے فیصلہ کر لے۔ نجو نے زہر خند لہجے میں کہا تو میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے اندر ہی اندر پی لیا۔ یقیناً مفلر والے اور اس کے ساتھی لڑکے کے پاس بھی خنجر یا ریوالور ہوں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے شو نہیں کیے تھے۔ یہ کیا بدماشی ہے؟ میں نے احتجاجاً کہا۔ ابھی تو نے بدماشی دیکھی ہی کہاں ہے؟ اگر ہم بدماشی پر اتر آئے تو تیرا حلیہ بھی بگڑ جائے گا۔ دیکھ بھائی، اگر تو شرافت سے ہمارے ساتھ چلے گا تو ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، مفلر والا بولا، ورنہ شانی نے کہہ دیا ہے کہ اگر تو چوں چرا کرے تو ہم تجھے موت کے گھاٹ اتار کر بھاگ جائیں۔ اب جلدی سے فیصلہ کر لے، ہمارے ساتھ شرافت سے چلو گے یا مرنا پسند کرو گے؟ شاید مجھے مارنے والی بات اس نے مجھے ڈرانے کے لیے کہی تھی، تاکہ میں خاموشی اور چوں چرا کیے بغیر ان کے ساتھ چل پڑوں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس صورتحال کو کیسے ہینڈل کروں۔ خنجر کی نوک میرے پہلو کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور میری ذرا سی حرکت مجھے نقصان سے دو چار کر سکتی تھی۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر مفلر والا دوبارہ بولا، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن جواب کوئی نہ دیا۔ نجو بولا، لگتا ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گا، اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ مفلر والا دانت پیستا ہوا مجھ سے مخاطب ہوا، تیری خاموشی کا مطلب ہے کہ تو شرافت سے ہمارے ساتھ نہیں چلے گا؟ ہاں، نہیں چلوں گا، میں نے اس بار فوراً جواب دیا تو مفلر والا غصے میں آ گیا۔ نجو، ہاشم، وہ زہریلی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا لیکن مخاطب اپنے دونوں ساتھیوں سے تھا۔ اسے باندھ کر یہیں بٹھاؤ، میں کار لے کر آتا ہوں۔ نجو جلدی سے بولا، لیکن ہمارے پاس رسی تو نہیں ہے، اسے کس سے باندھے؟ مفلر والا چند لمحے گھوری سے مجھے نوازتا رہا، پھر اس نے اپنے گلے سے مفلر اتار کر نجو کے حوالے کیا۔ اس کی نظریں بدستور مجھ پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس مفلر سے اس کی مشقیں باندھ دو، میں کار لے کر ابھی آیا، خیال رکھنا یہ کافی چالاک بھی دکھائی دیتا ہے۔ تم بے فکر ہو کر جاؤ، نجو نے کہا، اگر اس نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں اس کی ساری چالاکی اس کی ناک سے نکال دوں گا۔ اسی لمحے مفلر والے کے سیل فون کی گھنٹی بجی تو اس نے چونکتے ہوئے جیب سے سیل فون نکالا۔ شانی کی کال ہے، لگتا ہے وہ مکان پر پہنچ گیا ہے۔ وہ بولا، میں کار لینے جا رہا ہوں، اس کی مشقیں باندھ دو۔ یہ حکم صادر کرنے کے بعد اس نے کال اٹینڈ کی اور سیل فون کان سے لگاتا ہوا ایک طرف بڑھتے ہوئے بولا، جی شانی بھائی، بس ہم آ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس ہی ہے۔ پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہو کر اس کے غائب ہوتے ہی غائب ہو گئی۔ نجو ہاشم سے بولا، اس کے بازو پیچھے کرو، میں باندھ دوں۔